اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کو بڑا پسند فرمایا، بڑا پسند فرمایا، اور یہ استغفار کے جملے مالی کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی حکم دیا، کہا محبوب آپ بھی میری بارگاہ میں استغفار کریں۔ اگرچہ حضور کا استغفار اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کا استغفار تو بلندی درجات کا معاملہ ہے، چونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے، تو یہ عبادت کرنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ارشاد فرمایا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی تو پھر فتح نصیب ہوئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو پھر آپ دیکھیں گے لوگوں کو، لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہے۔ لوگ پہلے ایک ایک دو دو کر کے آیا کرتے تھے، تو اب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کے لیے حمد کرو، تسبیح پڑھو اور استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار، معافی مانگو، اس کے حضور آہذاری کرو، استغفار کرو۔ معنی یہ ہوا کہ جب تو غلطی ہو جائے پھر بھی استغفار کرو، جب اللہ زیادہ نعمتیں دے پھر بھی پھر بھی استغفار کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، اور فائدہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی تھی، میری جدوجہد بڑی تھی۔ ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس کہیں انٹرویو کے لیے جا رہا تھا، تو دعا کرانے آیا، کہنے لگا میں نے وہاں جانا ہے، دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ میں نے دعا کی، کچھ اس کو پڑھنے کو بتایا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، لوٹ آیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت صاحب بس اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی تھی۔ پھر ایک دفعہ گیا تو نہ کہا اللہ کی مرضی تھی، تیسری دفعہ گیا کامیاب ہو گیا۔ تو بھئی اب کیا بنا؟ کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا تو اس نے جاتے ہی مجھ سے پوچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ تمہیں جنرل نالج کی بھی کچھ معلومات ہے یا شعبے کے آدمی ہو؟ تو میں نے کہا جناب پوچھئے۔ تو انہوں نے پاکستان کا حدود اربہ پوچھا تو میں نے فٹافٹ بتا دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مینار پاکستان ہے اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی؟ تو میں نے فٹافٹ اس کا بھی نام بتا دیا۔ پھر شارٹ ہینڈ کے ایک دو سوالات اس نے کیے تو وہ بھی میں نے بتا دیے، تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی، اور کامیاب ہوا ہے تو میں لگا دیے، اب اللہ کی مرضی کدھر گئی؟ یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا، اتنی بڑی کمزوری ہے کہ معاذ اللہ تعالی ہم کمزوریاں قدرت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور ناکامیاں قدرت کے کھاتے میں اور کامیابیاں کیا تماشا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان کمزور پڑے تو کہے میری غلطی تھی، میری غلطی تھی۔ صوفیاء یہ سبق دیتے ہیں، اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائے تیری، اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ رہے اللہ راضی ہو گیا تھا، اللہ نے رحمت کر دی، اس نے فضل کیا۔ تو یاد رکھیں استغفار، کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے، کئی چیزوں پہ، اور استغفار کا نفع ملتا ہے۔ کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں، بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ کیا؟ رب فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جب حضرت نوح کی قوم قحط کا شکار ہو گئی، آزمائشیں آ گئیں، تو آ کے حضرت نوح سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں؟ تو کیا کہا حضرت نوح نے؟ فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے۔ انہوں نے قحط کی بات کی، انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، قحط کی بات کی۔ آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو، کیوں کہ انہو کان غفارا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا۔ وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا۔ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلا دار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا، بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو، اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا، تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا، انہار بھی بنائے گا۔ توبہ کا، استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا۔ ایک استغفار، ہمارے بزرگوں نے وہ لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر رب کا حکم ہے کہ اس پر شکر بھی کرے،
नेमतों पर अल्लाह का शुक्रिया ना करने पर भी इस्तिगफार करना चाहिए। कहा अल्लाह तूने बड़ा कुछ दिया था पर मैं शुक्र अदा इस पर भी। हमारा तो अब ये हाल है कि जो हमारे पास चीजें हैं वो हम कहते हैं ये तो मेरा हक था, लेकिन जो नहीं वो मुझे फटाफट मिलनी चाहिए। मतलब अगर मेरे पास सेहत है तो इसको मैं अपना हक समझ लेता हूं कि ये तो मेरा, ये चूंकि ठीक है जी, ये तो सही है, तंदुरुस्ती है, ये तो ठीक है, लेकिन कार कोई नहीं, वो जरा मिल जानी चाहिए। औलाद तो मेरे पास है, वो तो मेरा हक था, मेरा राइट था, माज़अल्लाह वो तो हमने हक बना लिया। और मेरे पास बंगला कोई नहीं, वो मुझे फटाफट मिल जाना चाहिए। भाई ये किस तरह तेरा हक था, किस हिसाब से? यानी जो चीजें हैं उनको संभालने की फिक्र नहीं है, और जो नहीं है उनके तलब की फिक्र लगी हुई है। शुक्र नेमत को महफूज कर देता है, शुक्र नेमत को महफूज कर देता है, और नाशुक्री नेमत को लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाते शुक्र कर, मैं तेरी नेमतों में इजाफा कर दूंगा, और नाशुक्री करेगा तो अजाब दूंगा। शुक्र नहीं ना होता, शुक्र नहीं होता। देखे ना, 100 रुपया अब्बा जी ने दिया एक बच्चे को, और उसको कहा कि जा दुकान से कुछ चीज ले आ, तो वो 100 रुपया उसने रस्ते में जाते कहीं फाड़ दिया या गंवा दिया, तो अब वो वालिद से दोबारा 100 मांगता है, तो वालिद कहता है कि पहले 100 का तूने क्या किया? नहीं समझ आई आपको मेरी बात? पहले 100 का क्या किया? तो वो कहेगा जी बाप मेरा दिल करता था मैंने फाड़ दिया। जवान बच्चा है, समझदार है, 12-14 साल का है, मेरा दिल किया था मैंने फाड़ दिया, खत्म हो गई बात। तो अब्बा नया 100 दे देगा? सुभान अल्लाह, कितने खुश हो के आप कह रहे हैं नहीं दे देना 100। ये कैसे हो सकता है भाई? करोड़पति वालिद भी हो तो 100 का नोट दोबारा देता क्यों? बेटा नहीं उसका, प्यार नहीं, क्यों नहीं दे रहा? वो कहता तूने मेरे पहले 100 की कदर नहीं डाली, नया तुझे कैसे मिल जाए? तूने ख्याल ही नहीं किया, तूने जद्दोजहद ही नहीं की, तूने। हजरत मुल्ला रूमी ने मिसाल दी है, जनाब रूमी फरमाते हैं कि बगैर मेहनत के लोगों को अल्लाह ने नेमतें दी हैं तो उन्होंने शुक्र ही नहीं अदा किया। अंधे से पूछ आंख की कदर क्या है, पूछ अंधे से, पूछ माजूर से कि टांगों पे चलना कितनी बड़ी नेमत है। कभी पूछ उससे जिसका मकान तो एक कनाल में है पर रोने वाला बच्चा कोई भी नहीं। पूछ उससे जिसकी जेबें दौलतों से भरी हुई हैं पर कोई नहीं कहता कि अब्बा 10 रुपए देना। पूछ ये कितनी बड़ी तकलीफ है। हजरत रूमी ने लिखा है, वो फरमाते हैं कि एक वालिद था तो उसने बड़ी दौलत कमाई थी, तो उसका बेटा बेदरेग ही उड़ाता रहता था, कभी इधर पैसे भगा दिए, कमाए नहीं थे ना, मेहनत नहीं ना की थी, कमाए नहीं थे। वालिद बड़ा समझाता था पर समझ नहीं आती थी। एक दिन उसके अब्बा के ज़हन में एक बात आई, वो कहने लगा बेटे यार मैं कंगाल हो गया हूँ, अचानक हालात खराब हो गए, एक आना मुझे चाहिए, दवाई खरीदनी है, कहीं से लेके आओ। उसने कहा अब्बा मसला ही कोई नहीं, यार ही बड़े हैं, बहुत सारे लोगों के साथ रात में जाता हूँ रोटी खाने होटल में, कई हैं जो मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, फेसबुक वाले और जनाब वो सेल्फी वाले, बड़े सारे हैं जो कहते हैं तेरे बगैर गुजारा ही नहीं, बड़े हैं जो रोज सवेरे उठ के पहले मुझे अस्सलाम वालेकुम का मैसेज करते हैं, फिर उसके बाद किसी और से, बड़े हैं, कोई मसला ही नहीं। एक के पास गया, एक आना चाहिए, उसने दे दिया, ला के अब्बा को दिया। तो अब्बा घर के अंदर जो अमीर लोग होते थे घर में कुआं खुदवा लेते थे, अब्बा कुएं के किनारे बैठा था, जब बेटे ने आना ला के रखा तो उसने पानी में फेंक दिया। अगली सुबह फिर कहा बेटे खाने की जरूरत है, दवा खरीदनी है। उसने कहा मिल जाएगा। 2 4 5 दोस्त अभी हैं बड़े मालदार, उनसे जाके कहा, एक से आना लाया, अब्बे ने फिर फेंक दिया, तीसरे दिन भी फेंक दिया, चौथे दिन भी। यार अब खत्म हो गए। कुछ आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों को पता चल गया कि कंगाल हो गए, खबर फैल जाती है ना, अब भूखा हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल बंद होने लगे, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नंबर ब्लॉक होने लगा, हालात बिगड़ गए। अब जब उसे पता था कि यार तो अब दरवाजा खटखटाता हूं तो कहते हैं कि उसे कह दो मैं घर नहीं, अब्बा ने तो आना मांगना है और मैं बेदरेग दौलत अब्बा की उड़ाता रहा हूं, अब ये भी नहीं कह सकता कि मुझे देता कोई नहीं। शहर से बाहर निकल गया, सारा दिन मजदूरी की, जद्दोजहद की, कभी काम किया नहीं था, हाथों पे छाले पड़ गए। बड़ा मुश्किल होता है जिन लोगों ने काम ना किया होने करना पड़ जाए तो। तकलीफ का शिकार होके एक आना कमाया, शाम को लाके वालिद की हथेली पे रखा तो उसने फेंका ना जब कुएं में तो चीख पड़ा, कहने लगा अब्बा जी आप सियाने ब्याने बंदे हैं, रोज पैसे ला के देता हूं, कुएं में फेंक देते हो, को करने वाली बात करो, नहीं दवाई खानी तो ना खाओ, जाया क्यों करते?
تو بیٹے کو باپ نے تھپکی دے کے بٹھا لیا. اس نے کہا بیٹا میں نے پہلے دن تو نہیں پھینکا, تو 7واں دن میں روز پھینکتا ہوں, آج تیری چیخیں کیوں نکلی؟ کہنے لگا ابا پہلے ادھار کے تھے, آج مزدوری کے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ پہلے بولیے, اور آج میری محنت ہے, مزدوری ہے, جد و جہد ہے. تو والد کہنے لگا بیٹے یہی میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا, وہ میرے بھی محنت کے ہیں جو تجھ روز یاروں کو کھلاتا ہے, میں نے بڑی جد و جہد سے جمع کی ہے, میں کنگال نہیں ہوا, صرف تجھے سمجھانا تھا. او بھائی یہ آنکھیں تیری محنت کی نہیں نا, اس لیے تو شکر نہیں ادا کرتا. یہ وجود, یہ ٹانگیں, یہ شعور, یہ تیری جد و جہد کا نہیں. جو عقل کی دولت اللہ نے دی ہے نا, یہ تیری محنت کی نہیں. اگر محنت کی ہوتی تو سجدے میں پڑا رہتا, تو خیال کرتا. اللہ نے آنکھیں دی ہے قرآن دیکھنے کے لیے. جب کوئی کسی گندی چیز کو دیکھتا ہے تو ناشکری کرتا ہے, جب غلط طرف اٹھاتا ہے یہ چیزیں تو ناشکری کرتا ہے. صاحبو یاد رکھنا اور اس پر ضرور غور کرنا کہ جب نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا ہے. پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ استغفار کہ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے تو ہمیں معاف فرما دے, تو ہم سے درگزر فرما, معاف فرما. ایک استغفار اس بات کا ہے کہ دیکھیں نا, یہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے, یہ حدیث امام رازی نے لکھی ہے, اور نبی پاک کی فرمان کے لحاظ سے جو چیز ہمارے سامنے آئے نا اس پر ہماری آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے, دل بھی کھل جانا چاہیے, کہ کوئی خاص ہی بات تھی جو حضور نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نے 500 سال بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی. کتنے سال؟ 500 سال. 5 سال نہیں ہوتی بغیر ریاکاری کی. تہجد پڑھنے والا جب تک 6 لوگوں کو بتا نہ دے تہجد پڑھی ہے, اتنی دیر تو تہجد آگے بڑھتی نہیں. کم از کم 6 بندوں کو پتا ہونا چاہیے. اور میرے جیسے حاجی نمازیوں کا تو دل کرتا ہے کہ وظیفے پہ بندہ رکھا جائے جو تعریفیں کرے صبح و شام. حاجی صاحب کی کیا بات ہے, حضرت صاحب کی وظیفہ دیں گے اس کو مہینے کا, وہ تعریف کرے کھول کے کہ آپ کی بڑی بات. یہ مرض ہے, تعریف سننا نا یہ بیماری ہے, اس نے جھوٹ کو جنم دیا ہے, بہت بڑا مرض ہے. حضرت سعدی نے اس پر بہت بڑے مقالہ جات لکھے ہیں اور فرماتے ہیں یہ مرض کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک امیروں میں, امیر لوگ ناراض نہ ہو جائیں پر انہوں نے کہا ہے تو کوئی حکمت ہوگی نا, امیروں میں تعریف سننے کا مرض بہت زیادہ ہوتا ہے. لہذا یہ ماں اگر کہے کہ مجھے بڑی محبت ہے میں اسے پڑھنے نہیں بھیجوں گی تو وہ وقت کو ضائع کر کے اس کا نقصان کرے گی. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب وہی ماں محسوس کرتی ہے کہ بچے کا یہاں مستقبل نہیں بن رہا اور ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے کہ یہاں اس کے لیے اسباب نہیں بن رہے, اس کا ملک سے باہر جانا ہی زیادہ ضروری ہے, وہی ماں ہے جو ایک دن کے لیے بھی برداشت نہیں کرتی تھی. پھر وہ ماں دعائیں کراتی ہے, دعا کریں اس کا کوئی سبب لگ جائے, یہ جائے. پھر وہ اسے کئی سالوں کے لیے اپنے سے جدا, وہ بھی وقت ہے, یہ بھی وقت ہے, آنے والا بھی وقت ہے. ہر کام اپنے وقت پر اچھا لگتا ہے اور وقت پر اسے کرنا چاہیے. جو لوگ وقت کی رفتار کو نہیں سمجھتے اور پیچھے رہ جاتے ہیں, ٹال مٹول کرتے ہیں, کل پرسوں ترسوں ابھی نہیں, ٹھہر کے, پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ چیزوں کو سمجھیں, جو جس چیز کا وقت ہے اسے اس وقت پر کر گزریں, ورنہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے گزر جائیں گی. آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے معاملات میرے ہاتھ میں نہیں رہے. وقت ہی ہوتا ہے, جوانی ایک وقت ہے, اس سے کام لینا چاہیے, اس کو بہت سخت مصروف رکھنا چاہیے. جو لوگ جوانی لیٹ کے گزار دیتے ہیں ان کا مستقبل بھی لیٹ جاتا ہے. جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں, جوانی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, وہ منزلیں طے کر رہے ہوتے ہیں, وہ دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں. وقت تھا, آپ ڈھیر سارا کام کر لیتے. پھر ایک ٹائم آئے گا جب آپ کو پینشن پہ گزارا کرنا ہے, ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنی ہے, پر ریٹائرمنٹ اسے ملے گی جو سروس کرے گا. جو سروس ہی نہ کرے وہ ریٹائرمنٹ مانگے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے. عزیز دوست, وقت کی رفتار کو آپ سمجھیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت شناس نہیں ہوتے. بندے کو ابن الوقت نہیں ہونا چاہیے, لیکن اسے وقت شناس تو ہونا چاہیے نا. اقبال کہتے ہیں کہ یہ جملہ لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر. کہتے ہیں وقت تھا جہاد کا,
وقت تھا میدان میں نکل کے دین کا کام کرنے کا، اور ایک صوفی صاحب نفل پڑھ رہے تھے اندر. وقت تھا میدان کا اور یہ تھا مسجد میں. تو اقبال کہنے لگے یہ جملہ لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا. ٹائم کھڑے ہونے کا تھا، تو سجدے میں ہے. جب ٹائم سجدے کا ہو تو سجدہ ہی ٹھیک ہے، لیکن جب وقت قیام کا ہو پھر قیام کریں گے. تو وقت کی رفتار جو لوگ نہیں سمجھتے، جنہوں نے تقاضے نہیں سمجھے، جنہوں نے غور نہیں کیا، جنہوں نے بات کو سمجھا نہیں، مجھ سے ناراض نہ ہونا. بہت سارے لوگوں کے بچے اس لیے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے کہ انہیں وقت پر محنت کی عادت نہیں ڈالی جاتی. اماں ہی نہیں ابا بھی لاڈ دیکھتا رہتا ہے. تو بے وقت لاڈ دیکھنا بھی آپ ظلم کر رہے ہیں. وہ بھی ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت پر آپ ان کے لاڈ دیکھیں. پھر ایک ٹائم ہے درے کا، پھر آپ درہ اٹھائیں، پھر آپ ہمت کا مظاہرہ کریں. پھر آپ کے چہرے پر ناراضگی بھی آنی چاہیے جب بچہ وقت پر تعلیم نہ لے، وقت پر محنت نہ کرے. ساری چیزوں کو سمجھیں. اب اس کے نکاح کا وقت ہے تو لے تو لا اللہ نہ کریں. حضور نے فرمایا اگر بچے کے شادی کا وقت آ گیا تھا اور باپ کرنے پر قادر تھا، اس نے کی نہیں، اور بچہ اگر گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا باپ بھی جرم میں شریک ہوگا. تیرے پاس وسائل تھے، تو کر سکتا تھا، کیوں تو انتظار کرتا رہا؟ کیا وجہ تھی؟ وقت کی رفتار کو سمجھیں. وقت کا پہیہ تیز دوڑ رہا ہے، آپ وقت کے تقاضوں کو سمجھیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیشہ فیصلے وقت پر فرمائے. کریم محبوب یوں نزاکت وقت کی سمجھتے تھے، معاملات کو حضور اس باریکی سے سمجھتے تھے، اس تناظر میں حضور دیکھتے تھے. نبی پاک نے کربلا کا نقشہ تو سارا نہیں بتایا واضح کر کے، اگرچہ اشارے سارے ہی فرما دیے، پر یہ حضور نے بتلا دیا کہ میری اہل بیت کا دامن تھام کے رکھنا، گمراہی قریب نہیں آئے گی. یہ ذرا سرکار نے وقت پر بتا دیا. اب وہ چیزیں واضح ہو گئیں کہ حق تو ادھر ہوگا جدھر حضور کی اولاد پاک ہو. وقت پر اس بات کو کھول دیا تاکہ اگر آنے والے وقت میں کوئی شخص کسی بحث میں بھی الجھے تو اسے پتا چلے کہ حق کدھر ہوتا ہے. آپ جب تک وقت پہ رہنمائی نہیں کرتے، ٹائم پر آپ نہیں بتاتے چیزوں کو، تو معاملات بھی درست نہیں ہوتے. لیکن ہمارا یہ مزاج ہو گیا ہے، ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ نادان وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کا مزاج ہوتا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا، انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا. او خدا کے بندے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو ہمت تو کر، تو نے ہمت ہی چھوڑ دی. تو نے جو ہے وہ ترک کر دیا وقت کے تناظر کو سمجھنا. حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، ماحول کو سمجھیں، وقت کی رفتار کو آپ محسوس کریں اور آپ دیکھیں حالات. میں دوستوں سے، بچوں سے کہتا ہوں تقابل ادیان پڑھا کرو، عیسائی مذہب کا مطالعہ کرو، تم بدھ مت کا مطالعہ کرو، وہ کیا کہتے ہیں. یہ میں دینی طالب علموں سے کہہ رہا ہوں جن کا اپنا دینی مطالعہ مضبوط ہے. جن کا اپنا بھی دین کا مطالعہ مضبوط نہیں، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے پہلے کہ قرآن حدیث صحیح پڑھ لیں پھر باقی مذاہب کو پڑھیں. میں کہتا ہوں آپ نے قرآن حدیث پڑھا، اب آپ باقی مذاہب کا مطالعہ کریں. کیوں؟ دنیا گلوبل ویلج بن گئی ہے، آپ کی مٹھی میں ہے. اب کافر بھی اعتراض کر رہا ہے آپ پر، اب بدھ مت بھی اعتراض کر رہا ہے، اب عیسائی بھی اعتراض کر رہا ہے، یہودی بھی اپنی بات کر رہا ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں میڈیا ہے. اب آپ کا ذہن اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ جو کسی نے سوال بعد میں کرنا ہے آپ کا جواب پہلے سے تیار ہو. لیکن اگر ابھی تک آپ اسی چکر میں ہیں جو ہمارے یہاں مزاج ہے نا، بس ٹھیک ہے، قوالوں کو مضبوط کرو، نعت خانوں کو مضبوط کرو، ان کو مالی طور پر طاقتور کر دو، وہ کوٹھیاں بنائیں، وہ کاریں خریدیں، وہ بنگلے بنائیں. علم کی آپ مسندیں تیار ہی نہ کریں، آپ غور ہی نہ کریں کہ آنے والے وقت میں مجھے بتائیے اسلام پر کوئی اعتراض کرے گا تو آپ کا قوال جواب دے گا، نعت خواں دے گا، کون دے گا؟ تو عالم کے لیے تو تیاری نہیں ہے. آپ مدارس گن لیں کس علاقے میں کتنے اور تعداد کتنی ہے. آپ جب سپاہی نہیں تیار کر رہے تو کیسے آپ وقت کی رفتار کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے
وقت پر تیاری کرائی جناب صدیق اکبر کی. حضور نے تیار کر کے رکھا حضرت فاروق اعظم, تیار تھے حضرت عثمان غنی, مولا علی, حضرت زبیر بن عوام, حضرت طلحہ بن عبید اللہ, حضرت مقداد, حضرت سلمان فارسی, ایک ایک مجاہد, ایک ایک غازی, حضرت ابو ہریرہ, سید عائشہ جیسے محدثین, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت ابی بن کعب جیسے قرآن پاک کو سمجھنے والے. ہر شعبے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے وقت پر ہزاروں سینکڑوں لوگ تیار کیے, اور پھر تیار کر کے سجا کے سوار کے بنا کے کہا الصحابی کالنجوم, یہ میں نے ستارے بنا دیے ہیں, جس کی روشنی میں بھی چلو گے اللہ تمہیں منزل عطا فرما دے گا. ہم وہ تیاری نہیں کر رہے, ہم وہ غور ہی نہیں کر رہے, ہماری فکری توانائیاں ہی اس طرح کی نہیں ہیں. تو اچھی طرح سمجھ لیں, وقت کی رفتار کو سمجھیں, وقت پر فیصلے کریں. وقت پر ہو سکتا ہے درجنوں دفعہ آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہو یا آپ کے سامنے کسی کو کہا ہو کہ اگر آپ ٹائم پہ آ جاتے ہیں تو شاید یہ مرض, اس کا مطلب ہے ٹائم کی بڑی اہمیت ہے, وقت کی بڑی. جو لوگ ٹائم, میں چھوٹا سا آدمی ہوں, بہت ساری ترجیحات ہیں, آپ طے کر سکتے ہیں. مجھے دعوت دینے والوں کا اچھا ذوق ہوتا ہے, پیار سے بلاتے ہیں, پیار کرتے ہیں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ اصل ترجیح کیا ہے. اصل یہ میں کچھ عرصہ بیمار رہا تو اس لیے زیادہ میں ذہنی طور پر تناؤ کا شکار نہیں تھا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کا فضل ہے, درجنوں بیسیوں بچے اللہ کے فضل سے تیار ہیں, جہاں میں نہیں جا سکتا وہاں کہیں کوئی چلا جاتا ہے, کہیں کوئی چلا جاتا ہے. سدا ہی بہار رکھیں اس باغے.